بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ یہ ویڈیو تعلیم الاسلام کا حصہ تیسرا، اس کا شعبہ 2 ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جو ٹاپک لے رہے ہیں، موضوع ہمارا یعنی کہ عنوان ہے تیمم کا بیان۔ تو آپ یہ تیمم کے بارے میں یہ مسئلہ معلوم کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اچھی طرح سے اس کو سمجھیں گے۔ تو تیمم کسے کہتے ہیں یہ بھی ہم دیکھیں گے اس بیان میں، اس کا بھی پتہ چلے گا ہمیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے سوال ہے، تیمم کسے کہتے ہیں؟ جواب، پاک مٹی یا کسی ایسی چیز سے جو مٹی کے حکم میں ہو، بدن کو نجاست حکمیہ سے پاک کرنے کو تیمم کہتے ہیں۔ یعنی کسی پاک مٹی سے یا ایسی چیز سے جو مٹی کے حکم میں بدن میں ہو، اس کو پاک کرنے کا ہی نام تیمم ہے۔ سوال، تیمم کب جائز ہوتا ہے؟ دیکھیے تیمم کا مسئلہ ہے نا، تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ تیمم ہوتا کیا ہے اور تیمم کب جائز ہے۔ تو جب پانی نہ ملے یا پانی کے استعمال کرنے سے بیمار ہو جانے یا مرض بڑھ جانے کا اندیشہ ہو تو تیمم کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ میں آ گیا؟ دیکھیے باریکی مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس جب پانی کا کوئی ذریعہ نہ ہو، پانی ملے ہی نہ، یا پانی کے استعمال کرنے سے جو استعمال کر رہا ہے اس کو بیمار ہو جانے کا، بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہو تو تیمم کرنا اس صورت میں جائز ہے۔ سوال، پانی نہ ملنے کی کیا کیا صورتیں ہیں؟ دیکھیے اب سوال کتنا اچھا ہے کہ پانی نہ ملنے کی بھی کیا کیا صورتیں، یہ بھی سوال میں ہے نا، تو مسئلہ ہمارا کتنا آسان ہو جاتا، ہمارا سمجھنا بھی۔ ہمیں ایکچوئل میں پتہ ہی نہیں ہوتا نا ہم کون کون سے مسئلے معلوم کریں یا ہمارا کون کون سے مسئلوں کا جاننا ضروری ہے۔ تو یہ سوال جواب کی صورت میں ہے نا اس کتاب میں، تو ہمارا مسئلہ سمجھنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ تو میں جواب پڑھوں اس سے پہلے جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں یا جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز وہ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ آپ لوگ میرا چینل سبسکرائب کریں گے تو میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی، تو پلیز میری حوصلہ افزائی کر دیا کریں اور میرے چینل کی وزٹ کریں، پلے لسٹ میں جا کر دیکھیں۔ میں نے اور بھی ٹاپکس پر ویڈیو بنائی ہے، جیسے کہ مورل اسٹوریز ہیں، سبق آموز کہانی ہے، کتابوں کی بھی میں سلیبس کو کور کر رہی ہوں، گرامر کی بھی بنا رہی ہوں۔ تو آپ لوگ پلیز جا کر میرے چینل کو وزٹ کر لیا کریں وقتاً فوقتاً۔ دیکھیے اب اس کا جواب، یہ سوال کیا پوچھا تھا کہ پانی نہ ملنے کی کیا کیا صورتیں ہیں؟ جواب، جب پانی 1 میل دور ہو یا کسی دشمن کے خوف سے پانی نہ لے سکتا ہو، مثلاً گھر سے باہر کنواں موجود ہے، گھر کے باہر کنواں موجود ہے مگر ڈر ہے کہ گھر سے نکلا تو دشمن یا چور مار ڈالے گا، یا کنویں کے پاس بڑا بھاری سانپ پھر رہا ہے، یا شیر کھڑا ہے، یا تھوڑا پانی اپنے پاس موجود ہے مگر ڈر ہے کہ اگر اسے وضو میں خرچ کر دیا تو پیاس سے تکلیف ہوگی، یا کنواں موجود ہے مگر ڈول رسی نہیں ہے، یا پانی موجود ہے مگر یہ شخص اٹھ کر اسے لے نہیں سکتا اور دوسرا آدمی موجود نہیں ہے، سب صورتیں پانی نہ ہونے کے حکم میں داخل ہیں۔ تو آپ لوگ پلیز بالکل دھیان سے آپ لوگ مسئلے کو سمجھیں گے پہلے، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیے کتنا باریکی مسئلہ ہوتا ہے نا، پانی نہ ملنے کی کیا کیا صورتیں ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بہت آسان بھی ہے، کیونکہ ہمارا اسلام مذہب جو بہت ہی فلیکسیبل مذہب ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، ہمارے لیے حکم بھی ہے، کوئی سختی نہیں ہے، بہت زیادہ ہی ہمارے لیے سہولتیں بھی ہیں۔ سوال، بیمار ہو جانے کا خوف کب معتبر ہے؟ تو اب دیکھیں یہاں پر یہ بتا رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں سوال میں کہ بیمار ہو جانا کا خوف کب ہے، کب ہمیں ڈر ستا رہا ہے کہ ہم بیمار ہو سکتے ہیں پانی استعمال کرنے سے۔ جواب، جب کہ اپنے تجربے سے گمان غالب ہو جائے یا کسی بڑے قابل حکیم کے کہنے سے معلوم ہو کہ پانی کے استعمال کرنے سے بیمار ہو جائے گا تو تیمم درست ہے۔ تو یعنی کسی کو تجربہ ہوتا ہے نا، ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ بہت بخار میں ہے وہ بندہ اور پانی استعمال کرے گا، ٹھنڈا یا ایسا پانی استعمال کرے گا تو وہ اور اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی، تو ایسے میں جو ہے تیمم درست ہے، ٹھیک ہے۔ سوال، پانی کے 1 میل دور ہونے سے کیا مراد ہے؟ ذرا کھول کر بیان کرو۔ جواب، جب انسان کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں پانی موجود نہیں لیکن اسے کسی کے بتانے یا اپنی اٹکل سے اس بات کا گمان غالب ہو جائے کہ پانی 1 میل کے اندر رہے تو پانی لانا اور وضو کرنا ضروری ہے، مگر جب کوئی بتانے والا بھی نہ ہو اور کسی طریقے سے بھی پانی کا پتہ نہ چلے، یا پانی کا پتہ تو چلے لیکن وہ 1 میل یا اس سے زیادہ دور ہے
تو پھر پانی لانا ضروری نہیں، تیمم کر لینا جائز ہے۔ یعنی ہم نے اندازہ لگا لیا کہ 1 میل کے اندر اندر پانی کا کوئی انتظام نہیں ہو سکتا، اس سے بہت زیادہ دور ہے، تو تب تیمم کرنا جو ہے جائز ہے۔ یا ہمیں کسی نے بتا لیا کہ پانی بہت دور ہے، 1 میل سے بھی بہت دور ہے، تب بھی تیمم کر سکتے ہیں ہم، ہے نا۔ اب دیکھیں سوال، تیمم میں فرض کتنے ہیں؟ جواب، 3 فرض ہیں۔ اول نیت کرنا، دوسرے دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر منہ پر پھیرنا، تیسرے دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت ملنا۔ دیکھیے ٹھیک ہے، دھیان رکھیں گے آپ لوگ، 3 فرض، ایک تو نیت کرنا اور مٹی پر ہاتھ مار کر منہ پر پھیرنا اور مٹی پر ہاتھ مار کر دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت ملنا۔ سوال، تیمم پورا کرنے کا پورا طریقہ بتاؤ۔ تیمم کرنے کا طریقہ دیکھ لیجئے۔ جواب، اول نیت کرو کہ میں ناپاکی دور کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے تیمم کرتا ہوں، یا لڑکی ہیں تو کرتی ہوں۔ پھر دونوں ہاتھ مٹی کے بڑے ڈھیلے پر مار کر انہیں جھاڑ دو، زیادہ مٹی لگ جائے تو منہ سے پھونک دو اور دونوں ہاتھوں کو منہ پر اس طرح پھیرو کہ کوئی جگہ باقی نہ رہ جائے، ایک بال برابر بھی جگہ چھوٹ جائے گی تو تیمم جائز نہ ہوگا۔ دیکھیے کتنی باریکی مسئلہ ہے نا، دیکھیے بال برابر، بال کتنا ہی باریک ہوتا ہے نا، تو آپ لوگ اس مسئلے کو بالکل توجہ سے سنیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ مسئلے کا سمجھنا اتنا بھی مشکل نہیں ہے، لیکن توجہ دیں گے، دھیان دیں گے تو بہت آسان ہوگا، کیونکہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا مسئلہ جاننا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر بال برابر بھی جگہ چھوٹ جائے گی تو تیمم جائز نہ ہوگا۔ پھر دوسری مرتبہ ہاتھ مٹی پر مارو، انہیں جھاڑ کر پہلے بائیں ہاتھ کی طرف چاروں انگلیاں سیدھے ہاتھ کی انگلیوں سے سروں کے نیچے رکھ کر کھینچتے ہوئے کہنی تک لے جاؤ، یعنی بائیں ہاتھ سے جو ہے سیدھے ہاتھ پر پہلے کریں گے ہم، اسی طرح لے جانے میں سیدھے ہاتھ کے نیچے کی جانب ہاتھ پھر جائے گا، پھر بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سیدھے ہاتھ کے اوپر کی کونی سے انگلیوں تک کھینچتے ہوئے لاؤ اور بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے اندر کی جانب کو سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کی پشت پر پھیر دو، اسی طرح سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر پھیرو، پھر انگلیوں کا خلال کرو اور انگوٹھی پہنے ہوئے ہو تو اسے اتارنا، ہلانا ضروری ہے۔ داڑھی کا خلال کرنا بھی سنت ہے، اگر داڑھی ہے تو داڑھی کا خلال بھی کریں، یعنی اگر پہلے ہمیں جو بائیں ہاتھ کی چاروں انگلیاں جو ہے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کے سرے کے نیچے رکھ کر کھینچنا ہے، پہلے ہم نے بائیں ہاتھ مٹی پہ مار کر سیدھے ہاتھ کی انگلیوں تک کھینچ لیا، کونی تک ہم لے گئے، ٹھیک ہے نا، انگوٹھے سے لے کے، اسی طرح پھر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ ماریں، پھر انگوٹھے تک اس کے اندر کی جانب سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کے پیچھے یعنی سارے جگہ ہاتھ کو پھیریں، انگلیوں کا خلال کریں، انگوٹھی پہنی ہے تو اس کو اتاریں، ہلائیں، ہے نا، یہ سب ضروری ہے، اور داڑھی ہے تو داڑھی کا خلال بھی کریں۔ سوال، وضو اور غسل دونوں کا تیمم جائز ہے یا صرف وضو کا؟ جواب، دونوں کا تیمم جائز ہے، یعنی غسل کا بھی ہو سکتا ہے، وضو کا بھی۔ سوال، کن چیزوں پر تیمم کرنا جائز ہے؟ جواب، پاک مٹی اور ریت اور پتھر اور چونا اور مٹی کے کچے یا پکے برتن پر جن پر روغن نہ ہو، اور مٹی کی کچی پکی اینٹیں اور مٹی یا اینٹوں یا پتھر یا چونے کی دیوار اور گیرو اور ملتانی پر تیمم کرنا جائز ہے۔ اسی طرح پاک غبار سے بھی تیمم کرنا جائز ہے، غبار یعنی کہ دھول ہوتی ہے نا جو۔ سوال، کن چیزوں پر تیمم ناجائز ہے؟ جواب، لکڑی، لوہا، سونا، چاندی، تانبا، پتل، ایلومینیم، شیشہ، رونگ، جست، گیہوں، جو اور تمام غلے، کپڑا، راکھ، ان تمام چیزوں پر ناجائز ہو۔ یوں سمجھو کہ جو چیزیں آگ میں پگھل جاتی ہیں یا جل کر راکھ ہو جاتی ہیں ان پر تیمم ناجائز ہے، یعنی کتنی آسانی سے سمجھا دیا نا کہ جو چیزیں آگ میں پگھل کر جل جاتی ہیں یا راکھ ہو جاتی ہیں، ہے نا، تو ان پر تیمم ناجائز ہے۔ سوال، پتھر یا چونے یا اینٹوں کی دیوار پر غبار نہ ہو تو تیمم جائز ہوگا یا نہیں؟ جن چیزوں پر ہم نے تیمم جائز بتایا ہے ان پر غبار ہونے کی شرط نہیں ہے، یعنی ان چیزوں پر پتھر، چونے کی اینٹیں وغیرہ نا، ان پر غبار یعنی دھول کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ پتھر یا اینٹ یا مٹی کے برتن دھلے ہوئے ہوں جب بھی ان پر تیمم جائز ہے۔ سوال، جن چیزوں کا پر تیمم ناجائز ہے اگر ان پر غبار ہو تو تیمم ہو جائے گا یا نہیں؟ ہاں، جب اتنا غبار ہو کہ ہاتھ مارنے سے اڑنے لگے یا اس چیز پر ہاتھ رکھ کر کھینچنے سے نشان پڑ جائے تو تیمم جائز ہے۔ دیکھیے دھول کی بھی اتنی مقدار ہونی چاہیے
کہ اگر ہم ہاتھ ماریں تو وہ اڑنے لگے. دیکھیے سوال جواب کی شکل میں پوچھا ہے نا, تو کتنا بہترین انداز ہے نا کہ ہمارا مسئلہ جاننا اور سمجھنا کتنا آسان ہو رہا ہے. ہمیں پتہ چل رہا ہے نا ہمیں کن چیزوں کی معلومات ہونی چاہیے. سوال اگر قرآن مجید پڑھنے یا چھونے یا مسجد میں جانے یا اذان کہنے یا سلام کا جواب دینے کی نیت سے تیمم کیا یعنی ان ساری چیزوں کی نیت سے تیمم کیا تو اس سے نماز جائز ہے یا نہیں؟ جائز نہیں. یعنی صرف ہم نے قرآن چھوڑنے کے لیے تیمم کیا, مسجد جانے کے لیے یا اذان کہنے کے لیے یا سلام کا جواب دینے کی نیت سے تیمم کیا تھا تو اس تیمم سے نماز جائز نہیں. ٹھیک ہے. سوال نماز جنازہ یا سجدہ تلاوت کی نیت سے تیمم کیا تو کیا اس سے نماز جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے. سجدہ تلاوت کے لیے کر رہے ہیں یا نماز جنازے کی نماز کے لیے, ہے نا, تو ان دونوں صورتوں میں جو ہے تیمم جائز ہے. اگر پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کر لیا اور نماز پڑھ لی, پھر پانی مل گیا تو کیا حکم ہے؟ نماز ہو گئی, اب اسے لوٹانے کی حاجت نہیں, یعنی دہرانے کی ضرورت نہیں, چاہے پانی وقت کے اندر ملا ہو یا وقت کے بعد. سوال تیمم کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے. تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے وضو ٹوٹنے کا نواقص سے وضو پڑھ رکھا ہے, وہ دیکھ لیجیے گا آپ میری پچھلی ویڈیو میں جا کر. ہاں, غسل کا تیمم صرف حد سے اکبر سے ٹوٹتا ہے. اگر پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کیا تھا تو وہ تیمم پانی پر قدرت حاصل ہو جانے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے, اور کسی اور عذر مثلاً مرض کی وغیرہ کی وجہ سے تیمم کیا تھا تو اس عذر کے جاتے رہنے سے بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے. سوال ایک وقت کی نماز کے لیے تیمم کیا تو دوسرے وقت کی نماز اس سے جائز ہے یا نہیں؟ جواب ایک تیمم سے جب تک وہ ٹوٹے نہیں جتنے وقتوں کی چاہو نماز پڑھ سکتے ہو. یعنی ایک وقت کے لیے کیا لیکن ابھی تیمم ٹوٹا نہیں, جن سے وضو ٹوٹتا ہے تو اسی طرح تیمم بھی ٹوٹتا ہے نا, وہ ٹوٹا نہیں تو اب جتنے بھی نماز چاہیں ہم پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح فرض نمازوں کے لیے جو تیمم کیا ہے اس سے فرض نماز اور نفل نماز اور قرآن مجید کی تلاوت اور جنازے کی نماز اور سجدہ تلاوت تمام عبادتیں جائز ہیں. تیمم کی مدت کیا ہے؟ جب تک پانی نہ ملے یا عذر باقی رہے تیمم جائز ہے. اگر اسی حال میں کئی سال گزر جائیں تو کوئی مذائقہ نہیں. دیکھیے کتنا باریکی مسئلہ ہے کہ تیمم کی مدت اس وقت تک ہے کہ اگر ہمیں پانی نہیں مل رہا ہے تو ہم نے تیمم کر لیا, لیکن اگر پانی مل رہا ہے تو اس وقت ہی ہمارا تیمم ختم. اگر بیمار ہیں ہم, اگر صحت مند ہو گئے تو ہمارا تیمم ختم ہو گیا نا, ٹوٹ گیا. اور اگر ہمارا تیمم ہے اسی طرح کئی سال گزر جائیں تو کوئی مذائقہ نہیں, کوئی حرج نہیں. یہ ہمارے بیماری کی شرط ہے یا پانی نہ ملنے کی شرط ہے, تو کئی سال بھی گزرنے کے بعد جو ہے کوئی حرج نہیں, تیمم کرتے رہیں ہم. ٹھیک ہے. دیکھیے بہت ہی باریکی مسئلہ ہے, تو مسئلوں کا سمجھنا بہت ضروری, کیونکہ ہمارے حدیث میں لکھا ہے نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا مرد عورت دونوں پر فرض ہے. تو علم کا مطلب ہی ہوتا ہے نا نالج. تو آپ لوگ بھی پلیز مسئلے کی نالج لیا کریں. امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہوگی اور اچھی لگ رہی ہے, آپ کی نالج بڑھ رہی ہے. تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو, اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو. اگلی ویڈیو میں ہماری ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.